ملک میں امداد عمروں سخت موسم میں پرندے اڑان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تحریک انصاف پر وہی سخت موسم آیا ہوا ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک سخت موسم اور دوسرا کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ حکومت کی حکمت عملی ضرور ہے عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے اسلام آباد منتقل کرنے کا، اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے اور کب تک عمران خان صاحب اڈیالہ منتقل ہو جائیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست یعنی کل کے بعد تحریک انصاف کے اوپر سختیاں مزید بڑھیں گی، کیونکہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کے پیغامات پی ٹی آئی کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ کل ہی بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہولا رکھے، اب مقتدرہ جو ہے وہ تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرے اور ہاتھ ہولا رکھے، تو ہاتھ ہولا تو وہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھ دیا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں تھا، جو میں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ سرکردہ رہنماؤں سے پوچھا بھی، کہ کل جو تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے جا رہی ہے، آج قومی اسمبلی میں بھی اچھا خاصا شور شرابہ ہوا، نعرے بازی ہوئی تحریک انصاف کے ارکان کی طرف سے، یا جو آزاد ارکان ہیں سنی اتحاد کونسل اور پلس آزاد ارکان، انہوں نے اچھا خاصا احتجاج بھی کیا، لیکن کیا تحریک تحفظ آئین کی لیڈرشپ جو ہے، محمود خان اچکزئی، صاحبزادہ حامد رضا اور دوسرے مجلس وحدت المسلمین کے قائدین جو ہے محمود خان اچکزئی، اختر مینگل صاحب، سید زین شاہ صاحب، یہ لوگ کیا تحریک جو عمران خان کی رہائی کی شروع ہو رہی ہے اس میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اس پر بھی میں آگے چل کے آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ اور مارکو روبیو کا فون ہے، وزیر خارجہ اور مارکو روبیو کا فون پر رابطہ، اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آغاز، کیونکہ کل پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ آج کی رات بہت بھاری ہوگی، آج کی رات چھاپے بھی پڑیں گے، اور آدھی سے زیادہ تحریک انصاف انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے، روپوش ہو گئی ہے، فہرستیں بن چکی ہیں۔ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کو ایس ایچ اوز کے ذریعے پیغام کیا جا رہا ہے کہ جی آپ 5 اگست کو اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہیں نکلیں گے، اور جو لوگ تعاون نہیں کر رہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو تعاون کرنے والے بتاتے ہیں دیکھیں جی ہم کہیں نہیں نکلیں گے، اب یہ ہماری یہ لوکیشن ہے، آپ ہمیں رکھ دیں لوکیشن کے اوپر، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ تو احتجاج اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو خبر آئی ہے، سگنل ہوتے ہیں کچھ، زلزلہ آنے سے پہلے، طوفان آنے سے پہلے۔ زلزلے کا تو سب سے بڑا سگنل یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں نا وہ رسیاں توڑواتے ہیں، وہ پھر اپنے اس سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور کوئی نہیں اپنا سائنسی طور پر تو شاید اب آلات بن گئے ہوں، لیکن قدیمی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے زمین میں تو جانور پہلے چیخنا چلانا شروع کر دیتے، بولنا شروع کر دیتے، پرندے جو ہے وہ درختوں سے اڑان بھر لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اڑان پنچھیوں نے بھرنا شروع کر دی ہے، تحریک انصاف کو چھوڑنا شروع کر دیا ہوئے لوگوں نے۔ اس کی وجہ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ سخت موسم اپنی جگہ، پی ٹی آئی کے اوپر ایک سخت موسم طویل ہو گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر آنا ہے کدھر جانا ہے، اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں، اور پھر تیر بھی ایسے ہیں کہ پلٹ کر واپس عمران خان صاحب کو خود ہی لگ رہے ہیں، یا پھر اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کو زخمی کیے جا رہے ہیں، گھائل کیے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ تو اس لیے پھر لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، کوئی مشاورت نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دیں تو بہتر۔ پرویز الہی صاحب چھوڑ چکے ہوئے، خاموش بیٹھ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب چھوڑ چکے ہوئے، ایک طرح سے وہ بس ٹھیک ہے کچھ بھرم ہیں جن کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، ان کا خاندان اب پی ٹی آئی کے لیے اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، وہ بری ہو گئے لیکن ابھی تک اندر ہیں، زین قریشی صاحب اس طرح ایکٹیو نہیں ہے۔ تو بہرحال پرندوں نے، میں نے کل پرسوں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلس ہیں ان کو، اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک جو ہے ان کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ خبر ہے گورنر پنجاب سے ملاقات کی ہے تحریک انصاف راول پنڈی کے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے ساجد قریشی۔ یہ بڑا نام نہیں ہے،
لیکن اب لوگوں نے گروپس کی شکل بنا کر سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بائے بائے کہتے ہیں، کیونکہ ادھر تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر کی گروپ بندیاں ہوتی ہیں، لوگ لڑ لیتے ہیں، لوگ بڑی 11 سال تک پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلائی، پرویز مشرف کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تحریک چلائی۔ سمت کا پتہ تھا کہ ہم نے جانا کدھر، ادھر سمت کا ہی نہیں پتہ۔ جن کو الزام دے رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان سے ڈیل کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، فیلڈ مارشل سے، اور اب تو خیر عمران خان صاحب کو عوامی فیلڈ مارشل بھی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو جب سمت نہ ہو، گروپ بندیاں ہو، گروپ بندی جو ہوتی ہے نا، سندھی کی کہاوت ہے گپی ٹھکرن جو پانی سکھائے چلی دیا، جو کل ہے نا، کل وہ برتنوں کا پانی سکھا دیتی ہے۔ تو یہ کل جو پی ٹی آئی کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ اس کا گروپ، وہ اس کا گروپ، وہ اس کا گروپ، 10-15 گروپ بنے ہوئے ہیں، اس سے بیچارہ کارکن پس رہا ہے لوکل لیول پہ، وہ گرفتار بھی ہوتا ہے، وہ ڈنڈے کھاتا ہے، پولیس کا ٹارچر برداشت کرتا ہے، اور ان کے پیچھے کوئی نہیں آتا، کوئی پیچھے نہیں آتا۔ 26 نومبر والوں کی آپ ویڈیوز دیکھیں نا، پولیس اس میں پریزن وینس میں جب ان کو عدالتوں میں پیش کرتی تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پیچھے تو کوئی وکیل نہیں آیا پارٹی کا۔ تو ساجد قریشی صاحب جو ہیں کوئی بڑا نام نہیں ہوں گے، لیکن 15 لوگوں کے ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ کم از کم اتنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا کارڈ بنوا لیں گے، پتہ نہیں اب ہوتے نہیں ہوتے، کسی زمانے میں پارٹیوں کے کارڈ ہوا کرتے تھے، ممبرشپ کارڈ، یا گلے میں پیپلز پارٹی کا مفلر لے کر پھریں گے کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں بھائی۔ پولیس آ کے نوک کرے گی تو دکھائے گا دیکھو پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ 9 مئی کے بعد ایک میمز بنی تھی نا، ہم لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے لگا رہے ہوتے نوجوان باہر دروازے پہ، اور پولیس کا سائرن بجتا ہے تو دلا تیر بجا پہ ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ میمز بنے تھے نا۔ تو یہ وہ ہو رہا ہے کہ لوگ اب بدل ہو گئے، بے دل ہو گئے، پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں سردار سلیم حیدر خان صاحب جو ہے گورنر پنجاب، انہوں نے کہا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ہاں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی 29 میں اگر پیپلز پارٹی 29 تک پنجاب میں تگڑی ہو جاتی ہے، جو پی ٹی آئی کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے، اور ان آنے والے ضمنی انتخابات میں جو پی ٹی آئی کے لوگ جو بائیکاٹ کریں گے، پی ٹی آئی بائیکاٹ کر رہی ہے نا، تو وہاں پیپلز پارٹی ایڈجسٹمنٹ کر لے ان کے ساتھ، مثال کے طور پر چٹھا خاندان ہے، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لے، مشترکہ کینڈیڈیٹ دے دیں، یا ان سے کوئی کینڈیڈیٹ آ رہا ہے ان کو سپورٹ کر لے، آزاد الیکشن ہوگا نا۔ مطلب اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، یا پھر اپنے کچھ تگڑے کینڈیڈیٹ دے کر، بہت زیادہ ہلکوں پر الیکشن نہیں ہے، ذرا تگڑا دھن دولت پیسہ خرچ کر کے، اور اچھا خاصا نمبر پیپلز پارٹی لے سکتی ہے، ووٹ، سیٹس میں نہیں کہہ رہا، ووٹس لے سکتی ہے۔ تو ان ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی اگر تگڑی ہو کر الیکشن لڑتی ہے، ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑی، تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانے کا امکان پیدا ہو جائے گا، اور پھر 2029 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کی دوڑ میں آ جائیں گے۔ پنجاب میں جب تک نہیں ہے تب تک وزیر اعظم کی دوڑ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں سردار صاحب، لیکن سردار صاحب گورنر ہیں، پارٹی کے باقی لوگ کدھر ایکٹیو ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ حسن مرزا ایکٹیو ہوتے تھے تھوڑے بہت، آج کل وہ ہے، راجہ پرویز مشرف صاحب پنڈی سے نکلتے نہیں ہیں، اور باقی قائدین پنجاب کے اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں، کیونکہ اب یہ وقت ہے پیپلز پارٹی کے لیے جب وہ لوگوں میں جائیں۔ تو بہرحال اصل جو میرا مدعا تھا وہ تھا کہ پنچھیوں نے اڑان بھرنا شروع کر دیا، وہ جو زلزلہ آنے کا اشارے جو ہے نا وہ ملنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد تحریک انصاف میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا دیکھتے ہیں۔ اب حکمت عملی کے اوپر ہے کہ عمران خان کیا حکمت عملی دیتے ہیں۔ اب 5 اگست کے بعد کیا ہوگا؟ ایک خبر نظر سے گزری تھی، 1 جولائی کی خبر ہے۔ محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد میں 2011 میں ایک جیل کی تعمیر شروع کی گئی تھی، اس جیل کے لیے اپنا کا وزٹ کیا تھا محسن نقوی صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 1500 قیدیوں کے لیے بیرکس جلد از جلد مکمل کی جائیں، اور دیگر جو ہے وہ 90 دن میں مکمل کی جائیں۔ تو وہ جلد از جلد، ظاہر ہے 90 دن اور جلد از جلد یعنی 1 مہینہ، تو کل 5 اگست ہے، تو وہ محسن نقوی صاحب میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے رپورٹس لیتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے، اور وہ اس کے بعد جیسے ہی وہ بیرکس مکمل ہو جائیں گی تو عمران خان پہلے قیدی ہوں گے جن کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کی جیل میں لا کر اس کا افتتاح کیا جا سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کی منتقلی اڈیالہ سے، اچھا اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔
ایک قیدی نا ایک جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے، در و دیوار سے باتیں کرتا ہے، بلب سے باتیں کرے گا، گھڑی لگی ہوگی اس سے باتیں کرے گا، کرسی سے بات کرے گا، ٹیبل سے بات کرے گا، قیدی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ایک مانوس ہو جاتا ہے، وہ ایک بے جان چیزیں بھی اس کو جاندار کو چیزیں لگنے لگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ایک انسیت سی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی کسی کو تنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اٹک تھے عمران خان صاحب، اٹک سے جب ان کو منتقل کیا جا رہا تھا اڈیالہ میں، تو تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب تو میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، حالانکہ درخواستیں خود ڈلوائی تھی، لیکن جب فیصلہ آ گیا کہ جی آپ کو اڈیالہ میں لے کر جانا ہے، عدالت نے کہا کہ جی ان کو اڈیالہ لائیں، اٹک میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو خان صاحب پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تو میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، یہاں پر در و دیوار سے مانوس ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ اگست کے کسی دن عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے اسلام آباد کی نئی جیل میں منتقل کیا جائے، اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کل کیونکہ ملاقات کا دن ہے، کل احتجاج کا دن بھی ہے، تو کل میرا نہیں خیال کہ ملاقات کروائی جائے گی، کل یوم استحصال کشمیر بھی ہے۔ تو دو مدعے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے، اور ایک معاملہ جو ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے خط لکھا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب، خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شوگر اسکینڈل ہے جو اس میں اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے گئے لوگوں کی جیبوں پر، اور حکومت اس میں ملوث ہے، تو انہوں نے کہا کہ 3 رکنی ججز کمیٹی کو ریفر کر کے اس کا از خود نوٹس لیا جائے، یعنی ججز کمیٹی جو ہے وہ اس کو بھیجا جائے، ان کو کہیں کہ جی یہ معاملہ از خود نوٹس بننا چاہیے، ہونا چاہیے ویسے اس پر۔ تو یہ انہوں نے جناب مطالبہ کیا ہے، لیکن جب یہ میں نے خط دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس احتجاج میں کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ شریک ہو رہی ہے؟ تو میں نے 2-3 لیڈروں کو بمبو مارا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی مطلب ظاہر ہے آپ کو دعوت دی گئی ہوگی نا، تو تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو احتجاج نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اتحاد بنا لیتے ہو تو اتحاد بنا کر آپ اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے تحریکیں چلاتے ہو، آپ اتحاد میں بھی ہو الگ سے بھی تحریک چلا رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک فرق ضرور آیا ہے کہ یہ جو بلکہ اس چینی اسکینڈل میں امپورٹنٹ چیز تو میرا خیال ہے وہ یہ تھی، اسد کیسر کا ہے نام، ٹھیک ہے، تو ایک فرق ضرور آیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، جو صرف عمران خان کی رہائی کی بات کرتی تھی، تحریک تحفظ عین پاکستان بننے کے بعد اب انہوں نے ذرا عوامی ایشوز پر بات کرنا شروع کر دی ہے، وہ ذرا فرق پڑا ہے، ورنہ ہر بات پہ عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، تو یہ ایک پازیٹیو چینج اس کے اندر آیا ہے۔ اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب اور وزیر خارجہ امریکہ کے مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اسحاق ڈار اور مارکو روبیو نے 2 طرفہ تعلقات اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، یہ کہنا ہے ترجمان کا، اور ترجمان کے مطابق باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جولائی کے آخری ہفتے میں وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے نیو یارک میں اپنا ملاقات کی تھی، واشنگٹن میں ملاقات کی تھی مارکو روبیو سے، اور اس کے بعد اب یہ رابطہ ہوا ہے۔ تو پاکستان اور امریکہ کے رابطے بہت تیزی آ گئی ہے رابطوں کی، اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنا جلدی رابطے ماضی میں کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تو بہرحال ایک اچھا سائن ہے یہ بھی۔ اور کل کیا ہوگا، کل صبح کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آج کی رات پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت بھاری ہے، اور یہ رات اگر پی ٹی آئی والے بچ گئے، کل احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر شاید کہیں نہ کہیں تھوڑی پی ٹی آئی حکومت پر بھاری پڑنا شروع ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔